اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی چرند پرند کی طرح اڑتے ہوئے اور جانوروں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ذل عرش الہی کا حقدار کون۔ محترم سامعین، قیامت کا روز، قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک ہوگا، بڑا ہی خوفناک ہوگا، بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے چکر میں ہوں گے، اور قیامت کا ایک دن اللہ رب العالمین نے اتنا طویل بیان کیا ہے کہ لوگ اس کو سنتے ہیں تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے ایک دن کو 50,000 سال ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ فرشتے اور جبرائیل امین اس دن یعنی قیامت کے دن چڑھ کے جائیں گے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس قیامت کے دن کا ایک دن کا مقدار 50,000 سال کا ہوگا۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے صحیح سنا، قیامت کا ایک دن 50 سال کا نہیں، 500 سال کا نہیں، بلکہ قیامت کا صرف ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اور قیامت کا دن نہایت ہی پرمصائب، پرآلام اور پرمشقت ہوگا۔ قیامت کا دن اتنا مشقت بھرا ہوگا کہ اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ لوگوں تم لوگ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو،
تم لوگ معصیت پہ معصیت کیے جا رہے ہو، تم لوگ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہے ہو، فکیف تتقون، تو تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ تم لوگ آخرکار کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے کہ جس دن بچے کو بوڑھا بنا دے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو قیامت کے دن بچے بوڑھے بن جائیں گے، یہ کیوں بوڑھے بن جائیں گے؟ بچے آخر بوڑھے کیوں بن جائیں گے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک، اتنا خوفناک، اتنا پر مشقت، پر مصائب، پر آلام ہوگا کہ اس دن بچے اس کی مشقت کی وجہ سے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ جس طرح آج ہم لوگ اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ جس شخص پر جلدی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، جس شخص پر گھر کا بوجھ ہوتا ہے، جو شخص اپنے کندھے پر جلدی اپنی ذمہ داریوں کو لے لیتا ہے، تو وہ شخص اپنے بڑھاپے کی عمر سے پہلے ہی وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا دن اتنا ہولناک اور خوفناک ہوگا کہ اس دن بچے بھی بوڑھے نظر آنے لگیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اور قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ اس دن سورج بالکل قریب آ جائے گا، مخلوق سے سورج کو قریب کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق، کہ قیامت کے دن سورج کو مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، حتی تکون کمقدار میل، سورج کو مخلوق سے اتنا قریب کر دیا جائے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ سورج صرف اور صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ مخلوق سے قیامت کے دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور یہ میل ہوتا کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ ما ادری ما یعنی بالمیل امسافت الارض او المیل الذي تکحل به العین، کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا قیامت کے دن مخلوق سے، تو یہ میل کیا چیز ہے؟ سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ یا تو میل سے مراد زمین کی مسافت ہے جو 1 میل ہوا کرتا ہے، جو کہ 1.6 کا ہوتا ہے، یعنی لگ بھگ 1.5 کلومیٹر کا، یعنی سورج صرف 1.5 کلومیٹر جتنا زمین کی دوریاں ہوتی ہیں 1.5 کلومیٹر کی، اتنی دوری پر سورج آئے گا۔ سورج کو اللہ رب العالمین مخلوق سے 1.5 کلومیٹر کے برابر کر دے گا، یعنی سورج ابھی بہت دور ہے، اور قیامت کے دن صرف مخلوق اور سورج کی دوری صرف 1.5 کلومیٹر کی رہ جائے گی۔ یا پھر سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ المیل الذی تکحل به العین، میل سے وہ سلائی مراد ہے کہ جس سے آدمی سرما لگاتا ہے، جس سلائی سے آدمی سرما لگاتا ہے، یا تو میل سے زمین کی مسافت مراد ہے جو 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، یا پھر وہ سلائی مراد ہے کہ جس سے آدمی اپنے آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، اور آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ صرف اتنا بڑا ہوتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن یا تو سورج 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا، یا پھر صرف اتنی دوری پر۔ تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق، قیامت کے دن سورج کو قریب کر دیا جائے گا مخلوق سے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فیکون الناس یوم القیامت فیکون الناس علی قدر اعمالہم الی رب، کہ قیامت کے دن انسان اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، اپنے اپنے گناہوں کے موافق پسینے میں غرق ہوں گے۔ فمنہم من یکون الی کعبیہ، سورج اتنا قریب آ جائے گا، سورج اتنا قریب آ جائے گا کہ کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس دن اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ومنہم من یکون الی رکبتیہ، اور کچھ لوگ اپنی گناہوں کی وجہ سے پسینے میں اپنے گھٹنوں تک ہوگا۔ ومنہم من یکون الی حقویہ، اور کچھ لوگ پسینے میں اپنے کمر تک، اپنے کوکھ تک ہوگا۔ ومنہم من یلجمہ العرق الجاما، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا پسینہ اس کے منہ تک آ رہا ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے، اپنے گناہوں کے مطابق قیامت کے دن سورج جب قریب آ جائے گا
اس دن لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک تو کوئی گھٹنوں تک تو کوئی کمر تک تو کوئی منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ صورتحال ہوگا قیامت کے دن۔ سورج اتنا قریب آ جائے گا، لیکن میں بتاؤں آپ لوگوں کو کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں سورج کی گرمی ٹچ تک نہیں کر پائے گا، کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں سورج کی گرمی، سورج کی تپش ٹچ تک نہیں کر پائے گا۔ آخر وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس دن سورج کی گرمی سے بچیں گے، جنہیں اللہ رب العالمین سورج کی تپش سے بچا لے گا؟ جس دن سورج بالکل قریب ہوگا، جس دن لوگ ٹخنوں، گھٹنوں اور کمر اور منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، آخر وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اس سورج کی گرمی سے بچا لے گا؟ میرے اسلامی بھائیوں، اس صورتحال میں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے ایسے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ الامام العادل، ان خوش نصیب لوگوں میں سے پہلا شخص ہوگا عدل و انصاف کرنے والا حکمراں، عدل و انصاف کرنے والا سربراہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو حکمراں اپنی حکمرانی کے دور میں، اپنی حکومت کے دور میں خود رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہوگا، اور جو ان کے انڈر میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوگا کہ بھائی میں عوام کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں، عوام کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں، تو بھی لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اور الامام سے مراد صرف ملک کے سربراہ، پی ایم، سی ایم، ایم ایل اے، ایم پی، مکھیا نہیں، بلکہ امام سے ہر وہ شخص مراد ہے کہ جس کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جنہیں لوگ فیصل مانتے ہیں، جس کو بطور فیصل بلایا جاتا ہے فیصلے کی جگہ میں، ہر وہ شخص امام سے مراد ہے۔ اور العادل، الامام العادل، اور العادل سے مراد ہر وہ شخص ہے جو بغیر افراط و تفرید کے، جو بغیر چھکا پنجا کے، جو بغیر لٹھا چونگا کے دین اسلام کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی الامام العادل ہر وہ شخص جو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین حضرت داؤد علیہ السلام کو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں سربراہی دی ہے، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، ہم نے تمہیں زمین میں حکمرانی دی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کر، ولا تتبع الہوی، اور کبھی بھی اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، اگر تو اپنے خواہشات کے مطابق فیصلہ کرے گا تو یقیناً تو گمراہ ہو جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، ہم نے تمہیں عہدہ اور منصب دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرے گا، اگر تو ایسا کرے گا تو تو غلط فیصلہ کرے گا، اس لیے اپنی خواہشات کو کبھی بھی مد نظر نہ رکھنا، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اور ایک آیت کریمہ کے اندر اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اے نبی لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور لوگوں کے خواہشات کے مطابق کبھی بھی فیصلہ نہ کرنا۔ اما جاءک من الحق، آپ کے پاس تو حق ہے، آپ کے پاس تو قرآن ہے، آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ داؤد اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، اور دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی، اے ہمارے آخری نبی،
آپ کبھی بھی لوگوں کے خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کرنا. یعنی دعوت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ کبھی لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کرنا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ہرگز صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسہ، روپیہ، چائے وغیرہ لے کے لوگوں کے خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو اس سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اور جو لوگ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے داہنے جانب نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جس دن سورج بہت قریب ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس دن جو دوسرا شخص ہوگا، جو دوسرے قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، وہ خوش نصیب شخص ہوگا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان کہ جو اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتا ہے. اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے وہ نوجوان جگہ پائے گا کہ جو اپنی جوانی کو، اپنی جوانی کے ایام کو، اپنی جوانی کے عمر کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہوگا. وہ نوجوان قیامت کے دن جس دن سورج بہت قریب ہوگا، اس دن وہ نوجوان اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا. میرے اسلامی بھائیوں، اور یوں تو جوانی کا مرحلہ بڑا حساس ہوتا ہے، بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. اس مرحلے میں عموماً نوجوان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جوانی تو موج مستی کے لیے ہے، جوانی عیاشی کے لیے ہے، جوانی مکاری کے لیے ہے. اور یہ سوچ رکھ کے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ نافرمانیاں کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس 60-70 سالہ کی زندگی پڑی ہے، ہم تو ابھی 15-20-25 سال کے ہیں، ابھی ہمارے پاس بہت لمبی عمر پڑی ہے، ہم آگے چل کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین کی آگے چل کے ریاضت کریں گے. اور اپنی جوانی جو مین پوائنٹ ہوتا ہے، پوری زندگی کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے جوانی، اس کو عیاشی میں گزار دیتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اس جوانی کی قدر کرو، اس کو غنیمت جانو، اور اس جوانی کو اپنی خواہشات کے مطابق نہ گزارو. اور جو لوگ اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتا ہے، وہ شخص یقیناً اپنی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت میں گزارتا ہے. جو شخص اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار لے، اللہ رب العالمین اس شخص کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے. اور جب وہ مرتا ہے تو دین اسلام کے مطابق مرتا ہے، دین اسلام پر مرتا ہے، جو شخص اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ لوگوں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. آج تم جوان ہو، تمہاری ہڈیاں مضبوط ہے، تمہارے جو جسم میں خون ہے وہ تازہ ہے، آج تم مسجد آ سکتے ہو، صحیح طریقے سے رکوع کر سکتے ہو، صحیح طریقے سے قیام کر سکتے ہو، صحیح طریقے سے سجدہ کر سکتے ہو. آؤ مسجد. شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، تمہاری تمہارے جسم میں تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جائے گی، اس وجہ سے تم اللہ رب العالمین کی صحیح سے عبادت نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبابک قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. وفراغک قبل شغلک، اور اپنے خالی اوقات کو، جو تمہارے پاس خالی ایام ہیں، ان کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم لوگ مشغول ہو جاؤ. اپنے خالی اوقات کو، جو تمہارے پاس ٹائم ابھی ہے، جس میں تم گھوم پھر رہے ہو، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ، تم دوسرے کاموں میں ملوث ہو جاؤ. اس سے پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کر لو، اس میں نیکیاں کما لو، اللہ رب العالمین کو راضی کر لو.
قبل اس کے کہ مشغول ہو جاؤ، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت کے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کس کا، وہ فوراً مر جاتا ہے۔ پانی کا ایک جسے ہم پھونکنا کہتے ہیں، آج انسان پانی کے پھونکنے کی طرح ہے، پتہ نہیں کب وہ پھوٹ جاتا ہے اور آدمی کہاں مر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ کتنے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور چلتے چلتے کب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ کس حالت میں مرتا ہے، اس کی زبان پہ کیا چل رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں رہتا، اور وہ اللہ رب العالمین کے یہاں چلا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ مر جاؤ۔ اگر مر جاؤ گے تو پھر تمہارے جو تمام راستے ہیں وہ تمام راستے مسدود کر دیے جائیں گے، تمہارے نیکیاں جو کرنے والے جو راہیں ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تم نیک عمل کر لو۔ وصحتک قبل سقم، اور اپنی تندرستی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ بیمار ہو جاؤ۔ اپنی تندرستی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم لوگ بیمار پڑ جاؤ، تمہارے جسم میں بیماریاں آ جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بستر سے، اس کی بیماری کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتا ہے، وہ مسجد چل کر کے نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر تندرستی رکھی ہے، ہیلدی باڈی تمہیں دیا ہے، تو اس کا تم استعمال کرو۔ اللہ رب العالمین کے گھر میں آؤ، اس کے سامنے جھکو، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا لو قبل اس کے کہ بیمار پڑ جاؤ اور بستر میں پڑے رہو۔ وغینا کا قبل فقر، اور اپنی مالداری کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑ پتی انسان چند ایام میں فقیر ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ کروڑ پتی انسان فقیر ہو جاتا ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین کا کوئی ایسا چمتکار ہوتا ہے کہ کوئی فقیر آدمی، غریب آدمی، ان کے پاس کروڑوں کا مال و دولت ہوتا ہے۔ اس لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ آج تمہارے پاس مال و دولت ہے، آج تمہارے پاس پراپرٹی ہے، آج تمہارے پاس دھن دولت ہے، اس کو غریبوں میں خرچ کرو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرو، اللہ رب العالمین کو راضی کر لو قبل اس کے کہ یہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے یہ تم سے چھین لیا جائے۔ اور قیامت کے دن بندہ اس وقت تک ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے متعلق پوچھ نہ لیا جائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، قیامت کے دن کسی بھی آدمی کا قدم ٹس سے مس تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ بندہ ہم نے تمہیں 60-70 سالہ کی زندگی عطا کی تھی، بتا تو نے اس 60-70 سالہ زندگی کہاں گزارا؟ ہم نے جو تمہیں یہ نعمت دی تھی تم نے اس کو کہاں برباد کیا، کہاں کھپایا؟ جب تک انسان ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک گھنٹے کا جواب نہ دے دے گا اس وقت تک انسان کا قدم ٹس سے مس تک نہیں ہو سکتا۔ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اسی طرح جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جب تک بندہ اپنے جوانی کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کا جواب نہ دے دے گا کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، اس وقت تک بندے کا قدم ٹس سے مس تک نہیں ہو سکتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا ان میں سے تیسرا شخص ہوگا رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص، وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین کے گھر سے شدید محبت ہوتی ہے۔ جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو ان کے دل کو سکون ملتا ہے، جب وہ مسجد سے باہر جاتے ہیں تو وہ بےتاب رہتے ہیں، وہ تڑپ اٹھتا ہے، وہ تڑپتا ہے کہ کاش جلدی اذان ہو، ہم مسجد میں جائیں اور ظہر کی نماز ادا کریں۔ جب وہ ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ عصر کی نماز کے لیے بےتاب رہتا ہے، جب وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب کی نماز کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا۔ اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح جو شخص آپس میں صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا ہوگا، وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے
جگہ پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن، جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو، اسی پر اکٹھا ہو، اسی پر جدا جدا ہو۔ اسی طرح ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا جو کہ جس شخص کو کوئی خوبصورت عہدیدار مالدار عورت دعوت زنا دیتی ہے، پھر وہ شخص کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا کہ جس کو ایک خوبصورت عہدیدار عورت، حسن و جمال سے بھرپور عورت جس شخص کو دعوت زنا دیتی ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اس شخص کو بھی اللہ رب العالمین اپنے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے دن۔ اور ایک ایسا شخص بھی ہوگا کہ جو خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے، جو چھپ چھپا کے صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی اپنے سائے تلے جگہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا کہ جس نے اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کے داہنے ہاتھ میں کیا خرچ کیا۔ وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا۔ اور وہ شخص بھی کہ جو اللہ رب العالمین کو خالی اوقات میں یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، اکیلے میں یاد کرتا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس شخص کو اپنے سائے تلے جگہ دے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس شخص کو بھی اپنے سائے تلے جگہ دے گا کہ جو تنہائی کے عالم میں، تنہائی حالت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس شخص کو اپنے سائے تلے جگہ دے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، جنہیں اللہ رب العالمین اپنے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے دن، جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جس دن کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی منہ تک پسینے میں ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین کے سائے تلے کچھ چند اشخاص ایسے ہیں جنہیں سورج کی گرمی ٹچ تک نہیں کر پائے گا، انہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے لے لے گا۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا، دوسرا شخص جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہو، تیسرا شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، چوتھا شخص جو آپس میں صرف ایک دوسرے سے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے محبت کرتا ہو، پانچواں شخص جس کو کوئی عہدیدار جاہو منصب والی عورت دعوت زنا دیتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا شخص جو اس طریقے سے خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چل پاتا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا۔ اور ساتواں وہ شخص ہوگا کہ جو اللہ رب العالمین کو تنہائی کی حالت میں یاد کرتا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ اب میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو عرش کے سائے تلے جگہ نصیب عطا فرما کہ جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن سورج بہت قریب ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ یا اللہ اس دن کی سورج کی گرمی سے، اس دن کے سورج کے تپش سے یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو چھٹکارا عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔